میں نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، فرمایا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، پیغمبر ایسی چیز تمہارے پاس لے آئے جن کو تمہاری خواہش تمہارا نفس قبول نہیں کرتا، لا تہوی انفسکم مستکبرتم، جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا تو پھر تم تکبر کرتے ہو، تمہارے نفس پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تمہاری خواہش کے وہ چیز خلاف ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ تم اس سے تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ ان میں سے انبیاء کو جھٹلاتا ہے، معاذ اللہ، ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو، اور دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کامل، اکمل اور مکمل ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، نبیوں میں معاذ اللہ نہ ظاہری طور پر کوئی نقص ہوتا ہے نہ باطنی طور پر نقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے، ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ان میں نبی آتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پر وجی چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں، کامل مکمل اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہے، عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، کسی دانشور سے، کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی، عام آدمی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو۔ انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری، باطنی، مانوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا، ہف جاتا، عام آدمی کی بات کرتا۔ 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، دردمند ہے، سونا نہیں ماننے لوگ، کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں، نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے، راحت دینے کے لیے تشریف لائے، لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں کس قدر تکلیف دی۔ کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لے، کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے، کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے 12 چشمے الگ الگ چاہیے، کبھی وہ من و سلوہ کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے من و سلوہ تو آتا ہے پر یہ ایک جیسا کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ چاہیے، وہ اجناس چاہیے جو زمین سے اگنی ہے۔ حضرت موسیٰ خوبصورت تھے، نورانی تھے، پروجی تھے، اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے، لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہے، اور ذرا سا انہیں موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جناب کلیم واپس آئے تو پھر طرح طرح کی ہیلے بازیاں،
حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا ساری دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے، تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو، اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر اور جناب عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے معجزات دیے، کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی؟ جو بچہ پگھوڑے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کھلے معجزات اور وہ بھی پگھوڑے میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھی کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھی، لہذا نفس کی خواہش، وہ جو ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا نا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، وہ چونکہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان لوگوں نے پیغمبروں، رسولوں، انبیاء، اللہ کے محبوب بندوں کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے لوگوں پر آرے چلا دیا، شہادتیں ہو گئی انبیاء۔ وجہ کیا تھی؟ نفس کی خواہش کے خلاف تعلیمات تھی انبیاء کی، نہیں تسلیم کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، ہے کبھی اس کے اندر کوئی نقص دیکھا ہو۔ وہ تعریفیں، وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا، اب وہ جو خواہشات نفسانیہ تھی نا، وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی، میں سردار ہوں، میرے ڈھیر سارے غلام ہونے چاہیے، میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا، میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں؟ کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ حسین ہیں، آپ باوقار ہیں، ہر چیز بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جب ماننے کی باری آتی ہے نا، ماننے کی، حضور علیہ السلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے، اور کریم محبوب علیہ السلام نے اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ بھائی، میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہے، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور آپ جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں، میرے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں،
बजाय इसके कि हम उसी वक्त उठ के कबूल करें, तस्लीम करें कि जनाब ये बात जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक है, मैं खुले दिल से इसको कबूल करता हूं। इतनी जुर्रत कौन करेगा? इतनी हिम्मत का मुजाहरा कौन करे? वो चीजें जो हमारे नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं हम कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन जो मिजाज दीन हमें अता करता है, वो दीन हमें ये अता करता है कि जब तुम ये देखो ना कि बात जो हो रही है वो बात ठीक है, अगरचे मेरे मुफादात के भी खिलाफ है, अगरचे मेरे नफ्स की ख्वाहिश के भी खिलाफ है, अगरचे मेरी सरदारी के भी खिलाफ है, हो सकता है मेरा माली नुकसान भी, लेकिन चूंकि ठीक है लिहाजा मुझे कबूल कर लेनी चाहिए। ये जुर्रत पैदा करे अपने दिल के अंदर, ये ताकत पैदा करे। ये आज का पैगाम है। आप देखिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मसला बयान किया, तो जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उस मसले में औरतों के महर के मुतलका, जो हक महर होता है खातून का, उसके मुतलका जनाब उमर ने कोई मसला बयान किया। तो आप जुमा पढ़ा के बाहर निकले तो एक खातून खड़ी थी दरवाजे पर, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन हद हो गई है, आप औरतों को महर लेने पर पाबंदी लगा रहे हैं, इतना लेना इतना ना लेना, और अल्लाह रसूल ने खुली इजाजत दी है जितना मर्जी ले ले। उस खातून ने दलाइल पेश किए। अब अमीरुल मोमिनीन के सामने एक तो है कि आम मर्द के सामने औरत बात करे तो लोग कबूल नहीं करते, और 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और जिसके बारे में मारूफ है कि उनका दुर्रा हर वक्त चलता है। उस खातून ने जनाब उमर से कहा कि जनाब मसला यूं है, आपने यूं बयान किया है। अब इर्द गिर्द लोग खड़े थे, किसी ने ये नहीं कहा गुस्ताख माज़अल्लाह तू क्या कह रही है, अमीरुल मोमिनीन के सामने कलाम करती है। बात हक थी, किसी ने जुर्रत नहीं की। एक शख्स हज़रत उमर से कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तबसरा करें। फरमाने लगे बोलना क्या है, एक मर्द ने खता की है और एक औरत ठीक कह रही है, इसकी बात दुरुस्त है, मैं खुले दिल से कबूल करता हूं। नफ्स पर खर्चे चोट लगती है, उसे कबूल करें। क्यों हक के मामले में हजरत साहब बंदे बड़े अच्छे हैं, किबला बड़े नफीस आदमी, और जनाब उनकी तबीयत बड़ी अच्छी है, तो फिर आप कबूल कर ले उनकी बात को। कहते हैं आप दुआ करें मेरे लिए, मैं कबूल कर लूं, आप दुआ करें मैं ठीक हो जाऊं। ओ खुदा के बंदे, जिसे तू ठीक समझ रहा है उसकी बात को कबूल कर, उस बात का कायल हो जा, उस पर अमल कर। हमारे मिजाजों में वो जो नफसानी ख्वाहिशात का गलबा है आज भी पूरी तरह वो हमें अपनी लपेट में लिए हुए, हम समझने को तैयार नहीं होते। हक हक होता है, और जब हक वाज़े हो जाए फिर नफसानी ख्वाहिशात को ना देखो। नफ्स एक बच्चे की तरह है, इसकी एक बात मानोगे दूसरी ख्वाहिश करेगा, दूसरी बात मानोगे तीसरी ख्वाहिश करेगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तालीम उम्मत के लिए, सिर्फ हमें समझाने के लिए, वरना तो मासूमा निल खता है। महबूब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह मुझे उस ख्वाहिश से बचाना जो एक और ख्वाहिश में मुब्तला कर, उस ख्वाहिश से बचाना जो ख्वाहिशात के दरवाजे खोल। हम अपने नफ्स को लेकर दीन के मुकाबले में खड़े हो गए। मेरी बरादरी कहती है कि शादी में ढोल बजेगा, तमाशा होगा, और अल्लाह रसूल कहते हैं कि उसमें शरीयत का बोलबाला होगा, पता चलेगा जीतता कौन है। मेरी औलाद कहती है कि इस रास्ते जाना है, रब रसूल फरमाते हैं इस राह पे जाना है। नफ्स की ख्वाहिश और है, अल्लाह रसूल का हुक्म और है, हम उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं हो। माफी मांगनी पड़ गई है एक बंदे से। हमारी जो बनाई हुई कबीले और बरादरियों में ऊंच नीच है उसके हिसाब से हम बड़े कबीले से हैं, वो छोटी कबीले से हमने जो बनाई है, वरना तो कबीले फकत तारुफ के लिए होती, माजरत करनी पड़ गई है। लेकिन कमाल है हमारे मिजाज में वो पैदा हुआ। अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए थोड़ी देर अपने नफ्स को कुचले, मुमकिन है ऐसा हो, करते नहीं ऐसा, मिजाज नहीं बनाया। हमारे नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक अगर चले फिर सारा। आज यकीन करें लोग उस्तादों के पास जाके इज्जत और प्रोटोकॉल ढूंढते हैं, पीरों के पास जाके इज्जत और प्रोटोकॉल ढूंढते हैं, ऐसी जगहों पे जहां प्रोटोकॉल देने की बारी थी वहां भी लेने के चक्कर में पड़ जाते। दीनी कामों में अगर 4 लोग एक जगह पे इकट्ठे किए जाते हैं ना, यहाँ दीनी काम कर लो, तो वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। दीनी काम तो करना है पर आगे कौन लगेगा,
دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی؟ دینی کام تو کرنا ہے، اس میں نام کس کا ہوگا؟ اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے؟ اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں، اہل حق اس طرح ہوتے ہیں، سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے، پھر انسان کا انقلاب آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری، میں قربان اس شخص پر، سیدنا ابو ذر غفاری، اس امت کے درویش فقیر، ایسا شخص جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ تو نہیں۔ اتنا بڑا آدمی زندگی فقر و فاقے میں گزارے، اپنے مزاج پر طاری کر لی چیزیں کہ بس وہ سادگی جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہے اسی میں رہنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو کلام تھے۔ حضرت بلال نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ میں دروازہ رسول کا گدا ہوں۔ کچھ لوگ نا غلام بے دام ہوتے ہیں، بے دام۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل حقدار وہ ہوتے ہیں لوگ، اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا کہ میں نے بس نوکری کرنا اور توجہ سے کرنی ہے۔ اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں آپ سے عرض کروں، وہ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس میں نا بہت سارے کام ہیں۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا، ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، بعد میں مجھے دوست بتانے لگے وہ خدا کے بندے، عبادت تقریر میں کبھی رونا آ جاتا تھا، دعا میں رونا آ جاتا تھا، میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا۔ لوگ آنسو بیچنے لگ جاتے، پیر صاحب رو پڑے۔ پیر صاحب کس بات پہ روئے؟ او خدا کے بندو، پیر کو معافی لے لینے دو اللہ رسول سے، اپنے لیے اپنے سنگیوں کے لیے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو۔ کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے، کچھ چیز تو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے مولا علی شیر خدا کے، فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک ہو۔ سے ثبوت نہ پوچھو میتھوں، پلائے نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واسف یار نے نظر جو کی تھی تے واسف ہوئی۔ یہ تو اس کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے مقام شکر ہے، ہر مقام پر شکر گزار ہیں، عاجزی کرتے ہیں، لیکن جو معاشرے کا ماحول بن گیا، یعنی ایک بندے سے بھی آپ بغیر کیمرے کے ملاقات ہی نہیں کر سکتے۔ وہ زیارت کرنے آتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے 30 سیکنڈ کا میں نے کلپ بھی بنانا ہے، وہ تو زیارت ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ یہ کون سی زیارت ہے جو تو نے قید بھی کرنی ہے ساتھ؟ خدا کا خوف کرے، کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بہرحال دام برسر مطلب حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں۔ کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کے اعلان کیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے طے کر لیا تھا۔ ایک دن کسی بات میں نا ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف، رائے کے اختلاف کو کبھی مخالفت نہ بنائے، اپنوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھیں، رائے دے حکم کبھی نہ دے۔ ہمارے یہاں لوگ حکم دیتے ہیں، رائے نہیں دیتے، بعد میں ادھر ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، دسو جی میری منی نہیں ہے، وہ بھی تیرے سے مشورہ لیا تھا، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت بلال حبشی غلام ہے، جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے، تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا، او حبشن کے بیٹے تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے، لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے، سچ اپنے بارے میں بولنا، تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، اپنے بارے میں بول، صرف تو دوسروں کے لیے بولے۔ او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا، سچ بولنے کی بھی حکمت ہے، سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ، سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ۔
تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا. یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا ابشر کے بیٹے بات سچی تھی. حضرت بلال کو تکلیف ہوئی, کونے میں بیٹھ کے روئے, اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. حضور علیہ السلام پتہ چلا, محبوب نے منبر سجایا. حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے, بائی نیم نہیں, نامزد کر کے نہیں, اوورال بات کر دیتے, سمجھنے والے سمجھ جاتے. حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی, ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو ابشر کا بیٹا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا. ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گنڈ بھی ساتھ پکڑی ہوئی, معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا. معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا. اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے. مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں, لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے. کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے, جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا. اتنی بڑی نفس پرستی, تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا. مجمع میں معافی مانگنا, اعتراف کرنا, حق کو قبول کرنا, اپنے نفس کو ذبح کرنا. حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے, چمکتا دمکتا چہرہ, قبولیت حق کا جذبہ, اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ. جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے, رو کے کہنے لگے ابشر کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ. میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا, پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا. یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہمارا نفس کی خواہش بچی, رشتے نہیں بچے. ہمارے نفس کی خواہش بچی, تعلقات نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, ہمارے اپنے نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, مال جمع ہوا, دیانتداری نہیں بچی, وعدوں کی پابندی نہیں بچی, تجوریاں بھر گئی, روحیں اجڑ گئی. بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال, کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے, باطن اجڑ گیا. اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی. نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں, لوگوں نے تکبر کیا, قتل تک کر دیا نبیوں کو, لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے. خدا را واپس آ جا, خدا را. وقت آیا, یہ وقت بدلتا رہا, یہ دور تبدیل ہوتا رہا. لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے. ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے, جبر کیے, خوف اور ہراس پھیلایا. اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے. پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں. بھری ہوئی تجوریاں, پیسے باہر گر رہے ہیں, اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں. وقت گزرا, ٹائم یزید کا آیا. وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا, ٹائم شمر کا آیا. 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی, شمر کو نہیں پتا تھا, کلمہ تو پڑھتے تھے نا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے,
ان سب کو پتہ نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے و نمازیوں، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلا، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا، سب سے پہلے اس نے روکا تھا۔ وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبیداللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں۔ اوہ سچ بتاؤ، نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا؟ کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا ایڑی لگائی اس نے، اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا،
پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے. حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا. یہ اندھے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی. مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے. اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے. پہلا مجرم میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے. یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے. حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے. ہور کے مقدر جا کے امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا. بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں ہور شامل. خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو. سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا. اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے. لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں. لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے. دو چار باتیں میری ضرور لے کے جانا. یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا. دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو. آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو ضد آپ نے لگا لیا وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو، اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو. زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے، دل تازہ رہے، طبیعت تازہ رہے، دین بچا رہے. جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا. دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے. تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا. اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری. میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر کے بہت پریشان تھا. تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا. تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھ. تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے. لیکن انسان حق پہ ہو کے اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا. یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان. اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دکھ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے. جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں. علی کی آواز ہے، علی بول رہے دربار دمشق میں. زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے. علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا.
वो वफादारी, वो उनकी बात में सदाकत, कांप गई हर चीज दरबार की। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार भी थे, मुसाफिर भी थे, परेशान भी थे, लेकिन जब यजीद से उन्होंने कहा ना मुझे खुतबा देने दे, तो चंद मिनट गुफ्तगू की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो कहने लगा अजान पढ़ो जमात कराएं, इसलिए कि इनकी बातों में वो हक होता है। मैं देखता हूँ हमारी सब की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने अपने रवैये हैं, अपना अपना मिजाज है। अगर लोगों को किसी जगह भी मुल्की, मिली और दीनी प्रोग्राम के लिए जमा होने को कहा जाए, हम तैयार नहीं। क्या किया जाता है हमारे साथ? हमारे ज़मीर इसलिए खरीदे जाते हैं कि हम ख्वाहिशात के बंदे हैं। अलग अलग करके किसी को कहा जाता है तेरा कारोबार चमक जाएगा, किसी को कहा जाता है तेरा वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। अलग अलग करके लोगों को खरीद लिया जाता है। लेकिन अगर ख्वाहिशात थोड़ी हो, अल्लाह की रज़ा पर चलने का जज्बा ज़्यादा हो, तो मेरे अजीज ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के मामले में एक ही बात समझा हूँ, सबको पता था ये हुसैन इब्न अली, सबको पता था हक इनके साथ, सब जानते थे इनसे ज़्यादा अजमत किसी की नहीं, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं कर सके। पूरी उम्मत का इस वक्त मसला ज़रूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। 2 कदम पीछे हटे ख्वाहिशों के लिए, 4 कदम आगे बढ़े दीन के लिए। 2 कदम पीछे हटे अपनी ख्वाहिशात को छोड़े, 4 कदम आगे बढ़े मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए। 2 कदम पीछे हटे अपनी ख्वाहिशात को छोड़े, 4 कदम आगे बढ़े नजरिए के लिए और फिक्र के लिए और इमाम हुसैन के पैगाम के लिए। आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अना बचाओगे तो रूहानियत नहीं बचेगी, अगर नाम बनाओगे तो काम नहीं होगा। फाज़िल बरेलवी ने कहा था बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा तो मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। अपनी ज़िंदगी से नफसानी ख्वाहिशात को निकाल दो, वरना ये बड़े बड़े फजीलत महाब लोगों के सामने भी खड़ी हो जाती है, बेअदब करती है, बंदे को ये गुस्ताख बनाती है। माज़अल्लाह बड़ी जगह इंसान ज़्यादतियों पे। आज भी कुछ लोग कहते हैं फलां आदमी इतना नेक है तो फिर फलां बंदा मुखालफत क्यों करता है? मैंने कहा जो नबियों की मुखालफत से बाज नहीं आए, जो सहाबा की मुखालफत से बाज नहीं आए, अहले बैत की मुखालफत, जो हुसैन इब्न अली के सामने खड़े हो गए, वो नेक आदमी किस खाते में? अल्लाह का कुरान कहता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं तो लोग उनकी मलामत भी करते हैं, उन्हें बुरा भी कहते हैं, पर वो किसी की परवाह नहीं करते। ये उन पर अल्लाह का फजल है और ये फजल रब जिसे चाहता है उसे अता करता है। आप हजरात आज इस महफिल से ये लंगर लेके जाइएगा कि कहीं मेरी रूहानियत के सामने मेरी नफसानी ख्वाहिशात तो नहीं खड़ी हो गई। थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटना है हमने, इमाम अली मकाम से फैज़ लेना है, इमाम हुसैन की अज़मतों को सलाम करना है। सर उठा के जीना चाहते हो तो इमाम हुसैन का तरीका अपना लो, उनके रस्तों के मुसाफिर बन जाओ। ज़िंदगी वक़ार के साथ गुजरे, खुददारी के साथ गुजरे।